قرآن مجید میں حیرت انگیز طور پہ باقاعدہ اس دیوار کی تعمیر کے مراحل بھی بتائے گئے ہیں. آپ جب ترجمہ پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے کہ باقاعدہ دیوار کی پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا. مفہوم عرض کر دیتے ہیں قرآن آیات کے جو ترجمہ اور سارے واقعے کا. دیوار کی تعمیر شروع ہو گئی. پہلے گزرگاہ یا دروں کی لمبائی چوڑائی اور اونچائی ناپی گئی کہ کتنی بڑی دیوار بنانی پڑے گی. پھر اس کے درمیان دیوار بنانے کے لیے لوہے کے جن تختوں کی ضرورت تھی ان کو بنانے کے لیے بڑی بڑی بھٹیاں بنائی گئی. اس بستی کے ہزاروں مزدور اس کام میں مصروف ہو گئے. اب اس بستی میں اور کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. بچہ بوڑھا جوان عورتیں مرد مائیں بہنیں سب اپنے سارے کام چھوڑ کر ایک کام کر رہی ہیں. ذوالقرنین کی قیادت ہے. دیوار بنانی ہے. یاجوج ماجوج سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ذوالقرنین کہہ رہے ہیں مجھے یہ سامان چاہیے. ذوالقرنین بتا رہے ہیں مجھے یہ چاہیے. بستی والے سب اس میں لگے ہوئے ہیں. کام کی نگرانی ذوالقرنین خود کر رہے ہیں. ان کے فوجی افسران کام کی نگرانی کر رہے ہیں. دوسری طرف اس گزرگاہ میں گہری خندقیں کھودی جا رہی ہیں تاکہ دیوار کی بنیاد مضبوط ہو. ظاہر ہے جتنی بنیاد مضبوط ہوگی اتنی ہی دیوار مضبوط ہوگی. تو ایک طرف کھدائی کا کام جاری ہے, ایک طرف خندقیں کھودی جا رہی ہیں, دوسری طرف سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے. تیسری طرف کیا ہو رہا ہے, بڑے بڑے, اور طرح میں نے کہا اس کا باقاعدہ تذکرہ ہے, مقدس حوالے ہیں, بڑے بڑے کڑاہوں میں تانبا پگھلایا جا رہا ہے. لوہے کی بڑی بڑی چادریں تیار کی جا رہی ہیں. دوسری طرف یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. اینٹوں کی مانند جوڑنا شروع کیا جا رہا ہے چیزوں کو. اینٹوں کے درمیان عام طور پر سیمنٹ کا گارا ہوتا ہے نا, لیکن ذوالقرنین نے گارے کے بجائے پگھلے ہوئے تانبے کو استعمال کیا. پھر ان چادروں سے ایک میلوں لمبی دیوار بننا شروع ہو گئی. دیوار کی تعمیر کا آغاز ہو گیا. اور جب یہ پوری دیوار بلندی تک پہنچ گئی, اور کتنی بلند, اس کی بلندی بھی پہاڑوں کی بلندی, یعنی پہاڑوں کی بلندی جتنی دیوار بنائی جا رہی ہے. یاد رکھیے یہ 2020 نہیں ہے جب ٹیکنالوجی ذرائع آمدن کہ چارٹرڈ پلین کے ذریعے آپ نے سارا را مٹیریل منگوا لیا. یہ وہ زمانہ نہیں ہے, اتنی پرانی بات ہو رہی ہے. باقاعدہ اس دیوار کی سائز کے حوالے سے بتایا گیا. کچھ روایات کے مطابق اس کی جو صرف چوڑائی تھی وہ 60 ہاتھ تھی. 60 میٹر صرف چوڑائی تھی. اس کی صرف وڈتھ 167 فیٹ تھی اس زمانے میں. اب دیوار کی تعمیر کا کام ابھی بھی جاری ہے. ذوالقرنین کے حکم پر اگر ہم اپنے الفاظ میں پلسٹر کی جگہ پگھلا ہوا تانبا بنایا گیا, اوپر سے انڈیلنا شروع کر دیا گیا. تاریخ انسانی میں ایسی دیوار نہ اس سے پہلے کبھی بنی تھی نہ شاید کبھی بن سکے گی. اس دیوار کی تعمیر میں ہزاروں نہیں لاکھوں مزدوروں نے کام کیا. اس کی تعمیر میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ ایک آدمی تو چھوڑیں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اگر یاجوج ماجوج پوری کوشش کے ساتھ بھی آ جائیں تو بھی اس دیوار کی بلندی تک نہ پہنچ سکیں, تو بھی اس زمین میں سرنگ کھود کر دوسری طرف نہ جا سکیں. اس لیے دیوار کو تصور سے بھی زیادہ گہرا بنایا گیا. گہری بنیادیں کھود کر وہاں سے تعمیر شروع کی گئی. اور اب یہ دیوار اتنی موٹی ہو گئی تھی کہ ہزاروں لاکھوں یاجوج ماجوج بھی اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب نہ ہو سکے. اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ذوالقرنین نے یہ دیوار اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنائی تھی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی تھی یہ دیوار. اور یہ دیوار اس بستی کے لوگوں کو یاجوج ماجوج قبائل سے بچانے کے لیے ضرور تھی. کہ بھئی بستی کے لوگ کہہ رہے تھے نا کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائیں, اس لیے دیوار بنائی گئی تھی. لیکن بس گفتگو تمام ہو رہی ہے, لیکن یہ نقطہ بڑا ضروری تھا کہ کل ہم سلسلے کا آغاز یہیں سے کریں. یہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی, اللہ کے حکم سے بنائی, یہ یاجوج ماجوج اس بستی کے لوگوں کو یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے ضرور تھی. لیکن ساتھ ہی اس دیوار کو قیامت تک باقی رکھا جانا تھا تاکہ یاجوج ماجوج قبائل اس دیوار کے پیچھے ہی قید رہیں. اور پھر کیا ہے بات, قرآن مجید کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو یہی یاجوج ماجوج اس دیوار میں سوراخ کر کے اس دیوار کو توڑ کر آزاد ہو جائیں گے. تو اب یہاں سے ہم نے آج کا واقعہ شروع کیا تھا نا, آپ کو پھر وہیں لے چلتے ہیں اور بس پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہم دجال چلا گیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہے. پہلے ظلم تھا اب امن ہے, جتنا پہلے ظلم تھا اتنا ہی اب امن ہے, وہ حکومت قائم رہی ہے.
کچھ روایت کے مطابق اتنے سال، کچھ روایت کے مطابق اتنے سال. پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اب یاجوج ماجوج آ رہے ہیں، یہ بہت خطرناک ہیں، آپ اپنے اہل ایمان کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیے. تو یاجوج ماجوج کون ہے یہ ہم نے عرض کیا. آج بھی اس زمین پر کہیں وہ دیوار موجود ہے، آج بھی یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلسل ناکام ہو رہے ہیں. جب حکم خدا ہوگا، جب وہ وقت آئے گا جس کا ہم نے اس واقعے کے آغاز میں تذکرہ کیا، تب یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر اس دنیا کے سمانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور جب وہ ایک معاملے میں کامیاب ہو جائیں گے تب ہوگا کیا؟ تب دنیا کا منظر کیا ہوگا؟ تب دنیا میں کس قدر تباہی ہوگی، تب کتنی خوریزی ہوگی. اور پھر یہ یاجوج ماجوج جو اب دنیا بھر میں پھیل چکے ہوں گے، ابھی تک تو نہیں پھیلے ہوئے نا، کیونکہ رکے ہوئے دیوار وہ توڑ رہے ہیں لیکن نہیں توڑ پا رہے. جب اس میں کامیاب ہو جائیں گے اور خروج کریں گے تب یہ دنیا نقشہ کیا پیش کر رہی ہوگی.